عزیز طلباء کرام، ہم نے ناامید کی ابحاث کو الحمدللہ مکمل کر لیا۔ صاحب ناامید نے ناامید کے اندر مستثنیٰ کی بات کو نہیں کیا، لیکن طلباء کی افادہ کے لیے بعد والے احباب نے اس کا اضافہ کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مستثنیٰ کہتے کس لیے۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جس کو الا اور اس جیسے دیگر الفاظ جو استثناء کے لیے آتے ہیں ان کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے، یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس چیز کی نسبت مستثنیٰ منہ کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت مستثنیٰ کی طرف نہیں ہے۔ جیسے کہ ہے جاء القوم الا زید، تو یہاں الا کے بعد زید کو ذکر کیا گیا۔ متکلم کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آنے کی نسبت قوم کی طرف تو ہے، زید کی طرف نہیں ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہوتا ہے جس کو متعدد سے الا اور اس کے اخوات کے ساتھ خارج کیا جائے۔ مستثنیٰ متصل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کو متعدد سے خارج کیا جاتا ہے الا اور اس کے اخوات کے ساتھ۔ چونکہ یہ متعدد میں داخل ہوتا ہے تو متعدد سے خارج کرنے کے لیے اس کو الا کی بات ذکر کرنا ہے۔ جیسے جاء القوم الا زید، اس میں زید قوم کا حصہ ہے، اور الا کے ذریعے اس کو ما قبل حکم سے خارج کر۔ اور مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے جسے الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے اور اس کو ما قبل جو متعدد ہیں ان سے خارج نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ان میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ وہ ان میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ مثلا جاء القوم الا حمار، اب حمار قوم کا فرد نہیں ہے، تو اس پر جو حکم مستثنیٰ منہ کے حوالے سے ہے وہ نہیں۔ سب سے اہم چیز وہ ہے مستثنیٰ کا اعراب، اس کے حوالے سے طلباء اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور پہچان نہیں کر پاتے۔ تو اس نقشے کو ذہن میں بٹھا لیجیے، انشاءاللہ زندگی بھر مستثنیٰ کے اعراب کے حوالے سے پریشانی نہیں۔ مستثنیٰ کے اعراب کی ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ مستثنیٰ منصوب ہوگا، مستثنیٰ کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، مستثنیٰ مجرور ہوگا۔ یہ اس کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی صورت ہے منصوب ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ کلام موجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کلام میں نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو، استفہام بھی نہ ہو۔ نفی نہیں استفہام نہ ہو، ایسے کلام کو کلام موجب کہا جاتا ہے۔ اور مستثنیٰ جب کلام موجب میں واقع ہو الا کے بعد آئے تو یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ دوسری صورت مستثنیٰ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ پر مقدم ہو، مستثنیٰ منہ ہوگا۔ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ منہ سے پہلے ہے، یعنی مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو تو وہاں بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ کلام غیر موجب کہتے ہیں جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہو، نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام۔ تیسری صورت میں منصوب کب ہوگا؟ جب مستثنیٰ منقطع ہو، ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اور چوتھی صورت اکثر ناویوں کے نزدیک جب خلا ادا لیسا لا یکون کے بعد آئے، اور بعض کے نزدیک ما خلا ما ادا لیسا اور لا یکون کے بعد آئے تو پھر بھی ہمیشہ منصوب ہوگا۔ یہ ہے پہلی صورت۔ جب یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس کے تحت آگے 4 مختلف شکیں سامنے آتی ہیں۔ اس
اس کی مثال جاءنی القوم الا زید، جاءنی القوم الا زید۔ دوسرے کی مثال ما جاءنی الا زید احد، کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ پر مقدم ہے۔ ما جاءنی الا زید احد، احد مستثنا منہ ہے، یہ بعد میں آ رہا ہے، زید مستثنا ہے، یہ پہلے آتا ہے، اور کلام بھی کیا ہے؟ حرف نفی اس میں موجود ہے، یہ غیر موجب ہے۔ مستثنا منقطع اس کی مثال پہلے گزر چکی، جاءنی القوم الا حمارا۔ اور خلا اداب کی مثال جاءنی القوم خلا زیدن، جاءنی القوم ادا زیدن، لیس زیدن یا لا یکن۔ تو یہ ہوگی پہلی صورت جس کی مثالیں کی مکمل ہوئی۔ مستثنا کے اعراب کی دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنا پر نصب اور اس کو ماقبل سے بدل بنانا جائز ہے۔ اس کی ایک صورت ہے یہ ہے کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ ہو مذکور ہو۔ مستثنا الا کے بعد آئے، کلام غیر موجب ہو یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام موجود ہو، اور مستثنا منہ ہو مذکور ہو۔ یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بدل اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں، ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ما جاءنی احد الا زیدا، ما جاءنی احد الا زیدا او الا زیدن، الا زیدن اور الا زیدن۔ اب اس میں دیکھیں کلام غیر موجب ہے، مستثنا الا کے بعد واقع ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے جی، تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع یعنی مستثنا منہ سے بدل بنا کر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ مستثنا مفرغ ہوگا۔ مستثنا مفرغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو۔ جہاں مستثنا منہ مذکور نہ ہو ایسی جگہ کہا جاتا ہے کہ مستثنا مفرغ ہے، یعنی وہ مستثنا منہ کے بغیر آیا، تو وہاں عامل کے مطابق ہوگا۔ اگر عامل رفع چاہتا ہے تو یہ مرفوع، نصب چاہتا ہے تو منصوب، جر چاہتا ہے تو مجرور۔ ما جاءنی الا زید، اب دیکھیں یہاں مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، مستثنا مفرغ ہے، تو اس کا اعراب جا عامل کے مطابق یعنی رفع چاہتا ہے۔ اسی طرح ما رأیت الا زیدا، ما مررت الا بزید۔ مستثنا کے اعراب کی چوتھی صورت یہ ہے مستثنا مجرور ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب مستثنا لفظ غیر سوا کے بعد واقع ہو، اس وقت کیا ہوگا؟ مجرور۔ مثلا جاءنی القوم غیر زید، یہ مجرور۔ حاشا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر کا مذہب یہ ہے کہ حاشا کے بعد بھی مستثنا مجرور ہوتا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ منصوب۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے مستثنا کے اعراب کی چاروں صورتیں مکمل کی۔ اس میں آگے جو غیر کی بات آئی، سوا اور سوا سے بات اس لیے نہیں کی، یہ دونوں ان کا آخر جو ہے اعراب لفظی نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے۔ غیر کا اعراب چونکہ لفظی ہوتا ہے اس لیے مصنف نے خاص طور پر لفظ غیر کا اعراب جو ہے اس کے بارے میں الگ طور پر بیان کیا کہ لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا۔ تو یاد رہے یہ مستثنا باللہ کی تین صورتیں تھیں۔ آگے یہ چوتھی صورت غیر کی تھی جہاں مجرور ہوگا، اور جب غیر کے علاوہ اللہ کے ساتھ ہو تو منصوب یا نصب اور بدل یا عامل کے مطابق۔ بالکل سیم صورت یہی ہوگی غیر کی، لفظ غیر کے اعراب کی صورتیں کیا ہوں گی؟
3 मुस्तस्ना जब लफ्ज़ गैर के साथ आ रहा हो جی تو मुस्तस्ना का अपना इराब तो क्या हुआ जर। ہاں جی इस लफ्ज़ गैर का इराब क्या होगा उस बारे में हम जानते हैं। गैर को मंसूब पढ़ा जाएगा एक सूरत में, मंसूब या बदल دوسری صورت میں दूसरी सूरत में, आमिल के मुताबिक तीसरी सूरत में। جی मंसूब कब पढ़ा जाएगा जब गैर कलाम मुजब में वाक़ हो। جی ये क्या हो कलाम मुजब हो, मुस्तस्ना गैर के बाद कलाम मुजब में आए, मुस्तस्ना इसके बाद आए کلام موجب میں ہے इल्ला की बजाय क्या हो गैर। मुस्तस्ना गैर के बाद कलाम मुजब में हो तो गैर का इराब क्या होगा منصوب ہوگا नस्ब। गैर का इराब क्या होगा نصب ہوگا منصوب इसी तरह मुस्तस्ना कलाम गैर मुजब में हो और मुस्तस्ना मिन हो पर मुकद्दम हो तो भी गैर का इराब क्या होगा منصوب ہوگا नस्ब। इसी तरह अगर मुस्तस्ना मुनक़ते हो तो भी गैर का इराब क्या होगा نصب नस्ब। मुस्तस्ना गैर के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर हो تو پھر بھی ہے तो फिर क्या होगा नस्ब। गैर का इराब नस्ब और क्या माक़बल से بدل ہوگا جی और तीसरी सूरत मुस्तस्ना मुफर्रग हो यानी मुस्तस्ना गैर के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना में हो मज़कूर ना हो तो इसका इराब आमिल के मुताबिक होगा मरफू मंसूब मजरूर। तीनों तरह पढ़ सकते हैं। और इस मुस्तस्ना के हवाले से आखिरी बात और वो ये है कि लफ्ज़ गैर की वज़ह तो सिफत के माना के लिए हुई है लेकिन ये इस्तिस्ना के लिए भी आ जाता है जिस तरह लफ्ज़ इल्ला की वज़ह इस्तिस्ना के लिए हुई है और ये सिफत में भी इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में फरमाया लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। यहाँ लफ्ज़ इल्ला जो है ये गैर के माना में है यानी लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन गैरुल्लाह। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ भी इल्ला गैर के माना है। ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फज़ल करम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत का सिलसिला हमने नामीर की तमाम बहस को मुकम्मल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह